بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر نے اکرمہ کو جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا، میں اس شخص کو ہرگز اللہ کا رسول نہیں مانوں گا کیونکہ اس کی وجہ سے باپ بیٹا، ماں بیٹا، بھائی بھائی اور میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ سب نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ دشمنی ان تعلیمات کی وجہ سے نہیں بلکہ جہالت پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، لیکن اکرمہ کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے والد کے کہنے پر چلے گا اور وہی کرے گا جو کہ اس کے والد کہیں گے۔ وہ ہر اس شخص سے دشمنی کرے گا جس سے اس کے والد کی دشمنی ہے، اور ہر اس شخص سے دوستی رکھے گا جس سے اس کے والد کی دوستی ہے۔ اس کا والد عمر بن الحکم یعنی ابو جہل تھا۔ بنو خزیمہ کا سب سے معزز شخص تھا۔ ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس وقت عرب میں اس شخص کو سب سے بہادر سمجھا جاتا تھا جو کہ اپنی دشمنی زندگی بھر نبھائے اور اپنی دوستی کے لیے جان بھی دے دے۔ اکرمہ کی زندگی اس وقت بہت زیادہ تلخ ہو گئی جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے پہرے کے باوجود ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے کفار مسلمانوں کو اذیت دیتے اور ان کے اوپر آوازیں کستے تھے۔ جب سن 2 ہجری میں معرکہ بدر ہوا تو انصار کے 2 لوگوں نے ابو جہل کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ ایک انصاری نے ابو جہل کو تلوار کے وار کر کے زخمی کر دیا۔ جب اکرمہ نے اپنے باپ کو خون میں لت پت دیکھا تو وہ اپنے باپ کی طرف تیزی سے بڑھا اور حملہ کرنے والے ایک لڑکے کا بازو کاٹ دیا۔ ابھی وہ دوسرا وار کرنا چاہتا تھا کہ اس نے ایک قریشی کو دیکھا کہ وہ ایک مسلمان کی طرف لپکا اور وہ اس کی گردن پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک سے ایک اندیکھی قوت نے اس قریشی کی گردن پر وار کیا اور اس کی گردن کٹ کر گر گئی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر اس کے اوپر خوف طاری ہوا اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ اپنے باپ کی موت اور اپنے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے پر وہ بہت غمگین تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں اپنے باپ کا بدلہ نہیں لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ پھر احد کی جنگ میں جب مسلمان تیر اندازوں کی غفلت کی وجہ سے اس نے خالد بن ولید کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے بدلہ لیا۔ پھر اکرمہ نے جنگ خندق میں ایک بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا، لیکن سامنے خندق کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کئی دنوں تک مدینہ کا محاصرہ کیے بیٹھے رہے، لیکن ان کو خندق کو پار کرنے کا کوئی بھی طریقہ سمجھ میں نہ آیا۔ پھر ایک دن وہ خندق کا چکر لگا رہا تھا کہ اس نے دیکھا خندق ایک جگہ سے کم چوڑی تھی۔ اس نے عمر بن عبدو کو ساتھ لیا اور اس نے گھوڑے کو اتنا تیز دوڑایا کہ خندق پار کر گئے۔ عمر بن عبدو کفار میں بہت بہادر تھا۔ جب عمر بن عبدو نے مقابلے کا کہا تو ان کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جو کہ کمزور اور عمر میں بہت کم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عبدو کو جب واصل جہنم کیا تو اکرمہ ڈر گیا اور اس کی ساری بہادری ختم ہو گئی اور وہ دوبارہ گھوڑے کو بھگا کر خندق پار کر گیا۔ جنگ خندق کے بعد کفار کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ اسلام کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ جب مسلمانوں نے مکہ پر حملہ کیا تو اکرمہ اور اس کے ساتھیوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن پھر انہوں نے یہ خبر سنی کہ مکہ کے سردار ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو بھی میرے گھر میں پناہ لے گا اس کو امان حاصل ہوگی۔ اس کے بعد اکرمہ اور اس کے ساتھی مکہ سے بھاگ گئے اور ایک گھاٹی میں چھپ گئے۔ خالد بن ولید جب ان کی تلاش میں گئے تو خالد بن ولید کے ساتھ 14 لوگ تھے اور اکرمہ کے ساتھ 17 لوگ تھے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ حضرت خالد بن ولید کے 4 ساتھیوں کو تیر لگے اور اکرمہ نے ان پر حملہ کر دیا تو مسلمانوں نے اکرمہ کے 3 ساتھیوں کو جہنم واصل کیا۔ اس کے بعد اکرمہ لڑتا رہا۔ جب اس کے 12 ساتھی مارے گئے تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔
اس نے سنا کہ فتح مکہ کے بعد لوگوں کو عام معافی دے دی گئی ہے، لیکن اس کے کچھ ساتھیوں اور اس کو قتل کرنے کا حکم ہوا ہے۔ ان لوگوں کے متعلق یہ حکم تھا کہ اگر یہ لوگ کہیں بھی چھپ جائیں ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یوں وہ ہمیشہ کے لیے مکہ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی بیوی ام حکیم مکہ میں تھی اور اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شکست خوردہ اپنی بیوی کے سامنے جائے۔ اس کے بعد وہ تخامہ کے علاقے میں پہنچا۔ تخامہ ساحل سمندر کے پاس تھا اور یہاں سے اس نے ایک کشتی کے ذریعے یمن جانا تھا۔ کئی دن تک اس کو کشتی نہ ملی، پھر ایک دن اس کو معلوم ہوا کہ ایک کشتی یمن جا رہی ہے، اس کے اندر جگہ بھی ہے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوا تو کشتی کے ملاح نے اس سے کہا، تم ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ سکتے ہو، لیکن تم پہلے اپنی نیت کو صاف کرو۔ اس نے کہا، کیا مطلب نیت کو صاف کروں؟ تو اس ملاح نے کہا کہ تم لا الہ پڑھو، اس کے بعد کشتی میں بیٹھنا۔ تو اکرمہ نے کہا کہ میں تو اس توحید کی وجہ سے مکہ چھوڑ چکا ہوں، لگتا ہے کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ چکے ہو۔ اس نے کہا، اگر تم اس وجہ سے مکہ چھوڑ رہے ہو تو تم نے بہت بڑی نادانی کی ہے۔ پھر اکرمہ کے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی، اے میرے چچا کے بیٹے۔ یہ اکرمہ کی بیوی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میں انسانوں میں سب سے افضل، سب سے نیک اور سب سے بڑی ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آئی ہوں۔ انہوں نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ میں نے ان سے تمہارے لیے امان طلب کی تو انہوں نے تمہیں بھی امان دے دی۔ اکرمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ تم نے ان سے خود میرے بارے میں بات کی تھی؟ تو اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں نے خود بات کی تھی، اس کے بعد تمہارا پیغام مجھے ملا تو میں یہاں آ گئی۔ اس کے بعد دونوں یہاں سے چلے گئے۔ جب اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ اکیلا ہوا تو اس کی بیوی نے کہا، میں ایک مسلمان ہوں اور تم مشرک ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ اکرمہ نے کہا، کیا تم مسلمان ہو چکی ہو؟ تو اب تمہارے اور میرے درمیان بہت فاصلہ پیدا ہو چکا ہے۔ ام حکیم نے اکرمہ سے کہا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو۔ اس کے بعد وہ کمرے سے نکل گئی۔ اکرمہ ساری رات سوچتا رہا۔ اب اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن اکرمہ اور اس کی بیوی مکہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس واقعے کی اطلاع دی گئی کہ اکرمہ واپس آ رہا ہے تاکہ کوئی صحابی اس کو قتل نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اکرمہ بن ابو جہل کو کوئی گالی نہیں دے گا اور کوئی بھی اس کے والد کو کوئی گالی نہیں دے گا، کیونکہ جب کسی مردے کو گالی دی جاتی ہے تو اس کے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب اکرمہ اور ام حکیم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال کیا۔ اکرمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے مجھے امان دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے تمہیں امان دی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکرمہ کو کلمہ پڑھایا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور نیکی کی تلقین کی۔ اکرمہ نے کہا کہ اے ہمارے پیارے نبی، آپ اس دعوت سے پہلے بھی انتہائی سچے اور نیک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اکرمہ، تم اگر آج مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگو جو میں پہلے کسی کو دے چکا ہوں تو وہ تمہیں بھی دوں گا۔ اکرمہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وہ عداوت معاف فرما دیں جو میں آج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں یہ دعا کی، یا اللہ، اکرمہ کو ہر دشمنی جو اس نے مجھ سے کی اسے معاف فرما دے۔ یہ دعا سن کر اکرمہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اکرمہ نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے صرف کر دی۔